السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبید اور آپ دیکھ رہے ہیں مسلمز برائٹ فیوچر۔ ناظرین، آج ہم اسلام و مسلمانوں کے ہیرو اور ہندوستان کے پہلے فاتح نوجوان سپہ سالار محمد بن قاسم الثقفی کی سیریز سٹارٹ کر رہے ہیں، جس میں ہم مسلمانوں کی عظیم فتوحات، کردار، تاریخی واقعات اور اس کے ساتھ ساتھ محمد بن قاسم کی لازوال داستاں کو سٹیپ بائی سٹیپ بیان کریں گے۔ آج کی ہماری پہلی ویڈیو محمد بن قاسم کی بائیوگرافی اور ان کی زندگی کے مختصر سے حالات کے بارے میں ہے۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ہم انشاءاللہ روزانہ ایک ویڈیو اپلوڈ کریں گے۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں۔ عالم اسلام کے ایک عظیم منایاب سپہ سالار، ہندوستان کے پہلے فاتح اور فاتح سندھ محمد بن قاسم 75 ہجری کے مطابق 31 دسمبر 695 عیسوی کو طائف کے مقام پر پیدا ہوئے۔ باپ کا نام قاسم اور دادا کا نام محمد تھا۔ جب بڑے ہوئے تو اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ ولید بن عبد الملک تھے اور مسلمانوں کا دارالخلافہ دمشق شہر تھا۔ محمد بن قاسم کا حلیہ بیان کرتے ہوئے مورخین لکھتے ہیں کہ محمد بن قاسم ایک خوبصورت نوجوان تھے۔ آنکھیں بڑی بڑی، پیشانی کشادہ، بازو گول، رنگ گلابی اور آواز رعبدار تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے فولاد کا دل اور جگر عطا کیا تھا۔ لشکر میں موجود ہر چھوٹے بڑے سے نہایت میٹھی آواز اور محبت سے گفتگو کرتے تھے۔ حجاج بن یوسف جو کہ محمد بن قاسم کے چچا تھے، جب عراق کے گورنر مقرر ہوئے تو اس نے اپنے بھائی یعنی محمد بن قاسم کے باپ قاسم کو بصرے کا حاکم مقرر کیا۔ اسی وجہ سے محمد بن قاسم کی تربیت بصرے میں ہوئی۔ محمد بن قاسم ابھی بچہ ہی تھے کہ اس کے والد نے وفات پائی۔ 5 سال کی ہی عمر میں اس کی ذہانت، عقلمندی اور شجاعت و بہادری کے جوہر محسوس ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس کا خاندان غربت کی وجہ سے محمد بن قاسم کو اعلیٰ تعلیم نہ دلا سکا، اس لیے محمد بن قاسم دمشق جا کر لشکر میں بھرتی ہو گئے۔ لشکر میں شامل ہونے کے بعد وہ انتہائی قابل تجربہ کار اور جنگ کا بہترین تجربہ رکھنے والے سالاروں کے تحت اپنی خدمات انجام دیتے رہے۔ ان کے چند ابتدائی کارنامے: سن 90 ہجری میں حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو ایران میں کردوں کی بغاوت کو ختم کرنے کے لیے روانہ کیا اور محمد بن قاسم کو لشکر کا سالار مقرر کیا۔ اس وقت محمد بن قاسم کی عمر صرف 15 سال تھی۔ محمد بن قاسم نے کردوں کو بدترین شکست دے کر ان کی بغاوت کا خاتمہ کر دیا۔ انہی دنوں محمد بن قاسم نے ایک خاص نقشہ کے مطابق شیراز شہر کی بنیاد ڈالی۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو شیراز کا حاکم مقرر کیا۔ ایک والی اور حاکم کی حیثیت سے محمد بن قاسم نے نہایت عمدگی اور عدل و انصاف سے حکومت کی۔ اپنی فرصت کے اوقات میں لوگوں کے سامنے اسلامی موضوعات پر تقریر کیا کرتے تھے اور لوگ بڑے شوق و ذوق سے ان کی تقریروں کو سنا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ اپنے وظائف میں سے اسلام کی تبلیغ کے لیے بہت بڑا خرچ کیا کرتے تھے۔ محمد بن قاسم کی فتوحات کا سلسلہ 711 عیسوی میں شروع ہوا اور 713 عیسوی تک جاری رہا۔ محمد بن قاسم کا سندھ کو فتح کرنے کا ایک مشہور واقعہ، جو ایک مظلوم عورت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس نے سندھ کو فتح کیا۔ اسی وجہ سے اس کو باب الاسلام کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں سے ہی ہندوستان میں اسلام پھیلا۔ محمد بن قاسم 17 سال کی عمر میں ایک چھوٹے سے لشکر کے ساتھ سندھ آئے۔ صرف 3.5 سال سندھ میں قیام کیا اور اسی مختصر سی مدت میں محمد بن قاسم نے پورے کے پورے سندھ کو فتح کر کے اسلامی مملکت میں شامل کر دیا۔ یہ 712 عیسوی کی بات ہے اور سندھ میں ایک عادلانہ و منصفانہ نظام سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ اس واقعے کو تفصیلی طور پر ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ محمد بن قاسم ایک ایسا سالار تھا جس کی جرأت مندی و دلیری اور انصاف پسندی و ایثاری کی سب لوگ تعریف کیا کرتے تھے، چاہے وہ اس کے دوست تھے یا دشمن۔ افسوس چند غیر ذمہ داران اور انتقامی مزاج رکھنے والے افراد کی وجہ سے
عالم اسلام کے ایک عظیم فرزند، مسلمانوں کے ہیرو، صرف 22 سال کی عمر میں 715 عیسوی کو اس عالم فانی سے ہمیشہ کے لیے کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج ہمیں محمد بن قاسم کی طرح ایک عظیم لیڈر کی ضرورت ہے جو محکوم مسلمانوں کو مسلمانوں کے بیس میں ہنود و یہود کے ایجنٹوں سے آزاد کروا کر مسلمانوں کا اپنا فکری اور عادلانہ نظام نافذ کرے۔ آمین ثم آمین۔